اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھ کر اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ شخص پہلے سے سعودیہ میں رہتا تھا اور جس کی وجہ سے اس پر 5 سالہ خروج لگا ہوا تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے، ابھی مزید وقت گزرنا باقی تھا، لیکن قانونی ماہرین نے اس کو بتایا کہ آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جب وہ فیملی کے ساتھ گیا تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو ڈیپورٹ کر دیا، باقی اس کی فیملی کو جانے دیا، لیکن اس کو ڈیپورٹ کر دیا، جبکہ وہ عمرہ کا احرام بھی باندھ چکا تھا، نفل بھی پڑھ چکا تھا، عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ جا رہا تھا۔ اب ایسی حالت میں انہوں نے اس کو ایک اے سی روم میں رکھا۔ سائل کا کہنا یہ ہے کہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے اپنا احرام کی چادریں کھول کر اوپر ڈال لیں۔ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پھر اس کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا۔ اب یہاں پر پہنچ کر اس نے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے اور سوتے وقت چادر بھی منہ پر لے لی۔ اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو جی محترم، ایسے شخص کو محصر کہتے ہیں جس کو عمرے کی ادائیگی کے لیے سے روک دیا گیا ہو، قانونی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، ناجائز طور پر روک دیا گیا ہو یا جائز طور پر روک دیا گیا ہو، یعنی اس کے اندر مجبوری وغیرہ، اور مجبوری اور قصد ارادہ یہ دونوں برابر ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو احکام بعض اوقات مجبوری کے نہیں ہوتے، قصد کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ فرق نہیں ہے۔ اس کے اندر قصدن کیا، عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں تھی، زیادتی تھی یا نہیں تھی، لیکن اس نے وہ جرم کر لیا، تو اس پر جو عام طور پر عمرہ کرنے والے پر احکامات لاگو ہوتے ہیں وہی اس پر بھی جرم اور کفارے لازم ہوں گے۔ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے اور یہ عمرہ ادا نہیں کر سکا، تو اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس نے دم دینا ہے، قربانی دینی ہے، اور قربانی بھی حدود حرم میں ہوگی۔ جو اس کی فیملی والے وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کو کال کرے اور کال کر کے ان کو اپنی طرف سے قربانی دینے کا حکم دے۔ جب اس کی طرف سے قربانی وہاں پر دے دی جائے تو پھر دوسرا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ سر کے بال مڑوا دے۔ سر کے بال مڑوانے کے بعد اس کے بعد احرام کھول دے۔ یہ کام، قربانی والا کام کرنے سے پہلے اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ، تو اس پر دوسرا دم لازم ہو جائے گا، اور اگر اس نے 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ سر کو چھپایا یا چہرہ کو چھپایا، تو سر کو چھپانے یعنی کہ ٹوپی پہن لی، پگڑی پہن لی 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ، تو اس پر ایک اور دم لازم ہوگا۔ اور اگر چہرہ چھپا لیا سوتے ہوئے، رات کو سویا اور اس کے اوپر چادر لے لی، اور یہ بھی کم از کم متفرق طور پر سب کو جمع کریں تو 12 گھنٹے بن جائیں گے، تو اس پر بھی تیسرا دم لازم ہو جائے گا۔ اگر خوشبو لگائی ہے، اس کی تفصیل کے مطابق جو عام عمرہ زائرین کے لیے یا حج زائرین کے لیے خوشبو لگانے کے احکام ہیں وہ اس کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی بیوی سے جماع بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ دم نہیں دے گا۔ وہ حالت احرام کے اندر ہی ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حدیبیہ کے مقام پر تشریف لائے تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، مشرکین نے روک دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور پھر آپ نے حلق کروایا اور احرام کو کھول دیا۔ اس طرح یہ شخص اپنی اس ذمہ داری سے جو عمرے کی ادائیگی کی اس نے نیت کی تھی، اس سے اپنی یہ کام کرنے کے بعد وہ حلالی ہو سکتا ہے۔
وگرنہ اس کے بغیر اس کے لیے حلالی ہونا یعنی باقی چیزیں ساری اس کے لیے حلال ہونا، خوشبو لگانا، کپڑے سلے ہوئے پہننا، سر چھپانا، چہرہ چھپانا، باقی معاملات جو زندگی کے ہیں جو حالت احرام میں نہیں کر سکتا، جب تک کہ دم نہیں دے گا تب تک اس کے لیے وہ کام کرنے بھی حلال نہیں ہوں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔